یہ وہ وقت تھا جہاں لکھا ہوا ہے کہ 5000 صرف مرد تھے، وہ بھیڑ تھی، اور بچوں اور عورتوں کے علاوہ. تو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں آپ، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل کتنے ہوں گے، 12000 تک کے قریب ہو گئے ہوں گے. تو وہ سارے بھوکے تھے، سارے بھوکے تھے، 12000 لوگ اور بھوکے. تو وہاں پر پتہ کیا چلتا ہے کہ 2 روٹیاں اور 5 مچھلیاں ہیں صرف. آپ بہت بار اس پر سن چکے ہیں، سب کو یاد ہے سچویشن. تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ بولا سب کو کیا کر دو، گروپس میں بٹھا دو، قطار میں بٹھا دو، 50 اور 100 کی. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مینج کر رہے ہیں یسوع مسیح، ان کو آرگنائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی گروپنگ کر رہے ہیں. وہاں پر کیا کر رہے ہیں یسوع مسیح؟ انتظامیہ مقرر کر دی، انتظام سنبھالا، گائیڈ کیا ان کو. اس کے بعد جب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہاتھ میں آئیں تو کیا کیا؟ آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کیا کیا؟ خدا کا شکر کیا. اس ایکٹ کو دیکھیں. بات میں کر رہی ہوں مینج کرنے کی بیسٹ مثال کی چیزوں کو لے کر کیسے چلنا ہے. اپنے گھر کا انتظام، اپنی زندگی کا انتظام، اپنے پیسوں کا انتظام، اپنی کسی بھی آپ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اس کا انتظام، ہر چیز کا انتظام کیسے آپ سنبھال سکتے ہیں. جب یسوع مسیح نے وہ روٹی اور مچھلیاں ہاتھوں میں لی تو آسمان پر دیکھ کر ہمیں یہ سکھایا کہ خدا کو اپریشیٹ کرو، کیونکہ اس کا مالک 2 روٹیوں اور 5 مچھلیوں کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. آپ کو دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. اس کو اپریشیٹ کرو، اقرار کرو کہ مجھے یہ دینے والا وہی ہے. شکر کرنے کی ضرورت ہے، خدا کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. اس کے بعد وہ جو وسائل تھے وہ کیا تھے یسوع مسیح کے پاس؟ 5 مچھلیاں اور 2 روٹیاں تھیں. اس کے بعد کیا کیا؟ شاگردوں کو دیا، ڈیلیگیٹ کر دی رسپانسبلٹیز کہ جا کے کیا کرو، ان کو بانٹو. ساتھ مل کے کام کیا، ان کو گائیڈ کیا. شاگردوں نے انسٹرکشنز، ہدایات کو کیا کیا؟ فالو کیا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ کھا کر لکھا ہے سیر ہو رہے، سیٹسفیکشن آ گئی. تو یسوع مسیح نے کیا کیا یہاں پہ؟ بہترین کسٹمر سروسز دی. عورتیں شاپنگ کرنے جاتی ہیں، سیلز مین کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ کہ ایسے بات کرنی ہے، ایسے چیز پریزنٹ کرنی ہے کہ کسٹمر خوش ہو جائے. تو سب کھا پی کر کیا ہوئے؟ سیر اور آسودہ ہوئے. تو بیسٹ کسٹمر سروسز. آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ اس کو کیا سروس دیتے ہیں؟ کلیسیا میں ہونے کے ناطے، مسیح میں ہونے کے ناطے آپ کی سروسز کیسی ہیں؟ بھائی شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ رہے نا، یسوع کی ہدایات مانتے رہے، فالو کرتے رہے. تو سب کو کیا کر دیا انہوں نے؟ ایسے مینجمنٹ لے کے چلے، ایسے مینج کیا کہ 12000 لوگ کھا کر کیا ہوئے؟ سیر اور آسودہ ہو گئے. ایسی سروس انہوں نے یسوع مسیح کی سرپرستی میں پرووائڈ کی. آج ہم مختار ہیں، ہم مینیجرز ہیں، ہم کیا سروسز دے رہے ہیں خدا یسوع مسیح کے لیے؟ کیا ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ سیٹسفائی ہو رہے ہیں؟ ہماری جسمانی زندگی کو لے کے، ہماری روحانی زندگی کو لے کے، ہماری سوچ کو لے کے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو لے کر، ہماری زندگی کو لے کر کیا وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ جیسا بننا چاہتی، آپ کہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی خدا کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیسی سروسز ہیں ہماری؟ اس کے بعد بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. آخری انسٹرکشنز کیا تھی خدا یسوع مسیح کی؟ کہ بچے ہوئے ٹکڑے لے آئے. یہ بڑی خاص بات ہے، اس پہ غور کریں. شاگردوں کو آخری انسٹرکشن کیا؟ یہ نہیں کہ بھائی گھاس، وہاں پر گھاس تھی، ٹھیک ہے، امیجن کریں کہ 100 50 گروپس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گھاس ہے، بہت بڑی بڑی جگہ ہے، اور لوگ کھا کر تھوڑا ٹہلنے بھی لگ گئے ہوں گے، ادھر ادھر بھی ہونے لگ گئے ہوں گے، بچوں کو شاید پوٹی بھی آ گئی ہوگی، تو مائیں ادھر ادھر ہو گئی ہوگی. مختلف سیناریو ہو سکتا ہے. صرف تصور کریں اس سچویشن کو. کھلانے کے بعد یسوع مسیح نے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑے جمع کرو اور لے آؤ.
اس سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنس، اہمیت ان بچے ہوئے ٹکڑوں کی نہیں تھی. یسوع مسیح سکھانا اس وقت یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو کلچر ہے نا ہماری ملک کا، میں دنیا بھر میں دیکھ لیں، خاص طور میں پاکستان کی بات کروں گی، کہ ضائع کرنے والا کلچر ہے. ہر چیز کو ضائع کرنا ہے. وقت ہے اس کو بھی ضائع کرنا ہے، پیسہ ہے اس کو بھی ضائع کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں نشے والی چیزیں بھی پیسے کا ضیاع ہے نا. فالتو چیزیں خریدنا، نشہ کرنا، سب پیسے کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے، خدا کے گھر نہ آنا، اپنے زندگی میں مگن رہنا، ادھر ادھر آوارہ گردی کرنا وقت کا ضیاع ہے. پیسوں کا صحیح استعمال نہ کرنا، وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا، اپنی زندگی کا، اپنے بدن کا صحیح استعمال نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ہر چیز کا ضیاع ہے. تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے جب کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑے لے آؤ، تو یسوع مسیح یہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ ادھر آگے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. یسوع مسیح نے کہا اگر ہم کچھ بھی ویسٹ کر رہے ہیں یہاں پر، ضائع کریں، تو سب کچھ یاد رکھیں کس کا ہے؟ خدا کا ہے. اور خدا نوٹس کر رہے ہیں اس چیز کو کہ میری اس چیز کو یہ ضائع کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اناج کا ضیاع. شادیوں میں جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، چھوٹی سی پلیٹ ہوتی ہے اور اس میں پہاڑ بنا ہوتا ہے. سوچیں، مینجمنٹ، منظم ہو کر چلنا. ایک ساتھ پیسہ آ جائے تو غریباں سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہیں استعمال کیسے کرنا ہے. اور وہ شراباں آتے، وہ چرساں آتے، پتہ نہیں کی 10 دن چ پیسے ختم تھے، پھر ہوتے لٹکتے پھرتے کہ خرچے نہیں پورے ہوتے. مینجمنٹ. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ سب کچھ خدا کا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کے وقت کو ضائع کرنے والے، اس کے پیسے کو ضائع کرنے والے؟ ایون ہماری زندگی، ہمارا بدن بھی خدا کا ہے. ہم کیسے اس کو ضائع کر سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ کس کا ہے؟ خدا کا. یسوع مسیح نے یہ لیسن دیا، ہمیں یہ سکھایا کہ کچھ بھی ضائع نہیں کرنا. اپنے دماغ کو بھی ضائع نہیں کرنا، غلط سوچیں سوچ کر، الٹی سیدھی باتیں سوچ کر. سب کچھ خدا کا ہے. ہمیں کوئی رائٹ نہیں، کوئی اختیار نہیں کہ ان باتوں کو ہم اس طرح سے، ان چیزوں کو ہم ضائع کریں جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے. اس کے بعد بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چلے روپے اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. دے یقین کا مطلب روپے نہیں بلکہ مینجمنٹ ہے. خدا ہمیں مینجمنٹ سکھاتا ہے، منظم ہونا سکھا رہا ہے. دے یقین اس لیے فکس کی ہے. اب کیسے، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی. ڈیفینیشن دیکھیں دے یقین کی. متواتر یعنی مسلسل ہر چیز کا 10واں حصہ الگ کرنا، وہ بھی کس لیے؟ خدا کے لیے. لفظ یہاں پر جو میں نے انڈر لائن کیا ہے وہ ہے مسلسل اور متواتر. یہ سال میں ایک دفعہ 10% الگ کر دینا کسی بھی چیز کا، یہ دے یقین نہیں ہے. یعنی مسلسل، متواتر، لگاتار، کنسسٹنٹلی کسی بھی چیز کا 10% خدا کے مقصد کے لیے الگ کر دینا کیا کہلاتی ہے؟ دے یقین کہلاتی ہے. اب آپ دیکھیں، خدا نے آپ کو بلیس کیا اور سمجھے آپ کو 1000 روپے ملے. ہم روپے کو بلیسنگ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو شیطان آپ کے مائنڈ میں ڈالتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ کی بلیسنگ ہے. یہ حقیقی بلیسنگ نہیں ہے. اٹس جسٹ ون وے آف بلیسنگ. یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. فرض کریں آپ کو خدا نے 1000 روپیہ دیا، تو اس میں سے کتنا پرسنٹ خدا کا ہوا؟ پرسنٹ، فیصد پوچھ رہی ہوں. 1000 کا 10% جو ہے وہ خدا کا ہے. تو کتنا بنا 10%؟ کتنا بنا؟ 100. 1000 کا 100 بنتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. جیسے 10 کا 1 بنتا ہے تو 1000 کا 100 بنے گا. اب 1000 کا 10% خدا مانگ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، ٹھیک ہے. پیچھے کتنا بچ گیا؟ 90%. 10% اگر خدا کو دے دیا تو پیچھے کتنا بچا؟
90%. تو اس میں سے خدا کا حصہ کون سا ہے؟ جلدی بولیں جلدی. یہاں آپ کی اسمارٹنیس پتہ چلے گی مجھے. سوچ کے جواب دینا ہے. اس میں سے خدا کا حصہ کون سا ہے؟ یہ سوچے سوچے سوچے. اپنے کمزور دماغ میں ذرا زور دیں. تو پہلے کو چھوڑ دیں, وہ پرانا سبق ہے. یہ خدا نے آپ کو کچھ خدا کا ہی ہے. تالیاں بجا دیں زوردار. نہ آپ کہہ سکتے ہیں 10% خدا کا ہے, یہ 90% میرا ہے. 10 بھی خدا کا ہے اور 90 بھی خدا کا ہے, کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے 10% خدا کا ہے اور 90 میرا ہے. سب کچھ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. کہیں ذرا ایک آواز ہوگی, سب کچھ خدا کا ہے. ایک دفعہ پھر کہیں سب کچھ خدا کا ہے. ہم اسے کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. لیکن خدا نے یہ فکس کیا دے یکی کا پروگرام, ہدیے کا پروگرام, تاکہ ہم اس کے اچھے مختار بن سکیں, ہم اچھے مینیجرز بن سکیں. مینجمنٹ ہی تو پرابلم ہے. سب سے بڑی پرابلم ہی مینجمنٹ ہے. جب ہم چیزوں کو مینیج کر کے نہیں چلتے تو منتھ کے اینڈ میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ کنگال. پیسوں کی مثال زیادہ اس لیے دے رہی کیونکہ ہم زیادہ ڈیلنگ پیسوں کے ساتھ کرتے ہیں. مرد کی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ پیسے. جب مرد کی جیب خالی ہوتی ہے تو آدھا کیا ہوتا ہے؟ آدھا نہیں بلکہ پورا 100% بیمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر بیوی کی بھی چک چک سننی پڑتی ہے, پھر بچوں کے بھی رونے سننے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا نے یہ کام اس لیے فکس کیا کہ خدا ہمیں مینجمنٹ سکھائے, مینجمنٹ اسکل سکھائے, مینیج کرنا سکھائے, اچھے مختار بننا سکھائے, کہ کیسے ہم نے خدا کے وقت میں دیانتداری کرنی ہے, کیسے ہم نے خدا کے پیسے میں دیانتداری کرنی ہے, کیسے ہم نے خدا کی دی ہوئی ان ساری بلیسنگز میں دیانتداری کرنی ہے, کیسے ہم نے خدا کی دی ہوئی ساری سانسوں میں اس کے ساتھ وفادار رہ کے اس کا دیا ہوا اس کو لوٹانا ہے. ہر چیز بس ہر چیز جس کا تعلق آپ سے ہے وہ کس کی؟ وہ خدا کی. ایون آپ کے بچے بھی آپ کے نہیں ہیں, وہ خدا نے آپ کو دیے ہیں کہ ان کی تربیت کریں, ان سے پیار کریں, ان کو خدا کے لیے بڑا کر کے خدا کی راہ کے لیے تیار کریں. بس جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ خدا کا ہے, اور خدا دے یکی اور ہدیہ کے ذریعے آپ کو مینیج کرنا سکھانا چاہتا ہے, مینجمنٹ اسکلس سکھانا چاہتا ہے. لکھا تھا, سمجھ آ گئی؟ جواب دے دے یکی آپ کو جواب دہ بناتی ہے, اکاؤنٹیبل بناتی ہے. اکاؤنٹیبل کا مطلب کسی چیز کا جواب دہ ہونا, کہ آپ سے پوچھ تاچھ کی جائے, بات پوچھ کی جائے تو آپ جواب دے سکیں کہ ہاں بھائی پیسہ دیا گیا تھا, کیسے استعمال ہوا. آپ کو ڈر رہتا ہے. آپ جب دے یکی دیتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں میرے پاس پیسہ آیا ہے, یہ میرا نہیں ہے, خدا نے 10% فکس کیا ہے, مجھے وہ دینا ہے. آپ جواب دہ ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر خوف آتا ہے خدا کا. پھر دے یکی آپ کو نظم و ضبط سکھاتی ہے, ڈسپلن کرتی ہے, آپ کو منظم بناتی ہے, آپ کے اندر کنٹرول آ جاتا ہے. ڈائٹنگ کے لیے بڑا کنٹرول چاہیے. آپ کے سامنے لذیذ لذیذ کھانے رکھیں, میری طرح کی عورت اس کو نہیں چھوڑے گی, لیکن ایک ول پاور چاہیے, ایک کنٹرول چاہیے. دے یکی آپ کو اپنے پیسے کے اوپر, اپنے وقت کے اوپر, اپنی زندگی کے اوپر کیا کرتی ہے؟ کنٹرول دیتی ہے. آپ کے اندر وہ ول پاور آ جاتی ہے, آپ ڈسپلن ہو جاتے ہیں, آپ منظم ہو جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ آیا ہے یہ میرا نہیں ہے, مجھے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. یہ میں نے کیوں یہ مسئلے بنائے ہیں؟ کنٹرول, کہ میں یہ کر سکتی ہوں. خدا نے مجھے یہ زندگی دی ہے, خدا نے مجھے یہ وقت دیا ہے, خدا نے مجھے یہ بچے دیے ہیں, خدا نے مجھے یہ پراپرٹی دی ہے, خدا نے مجھے یہ پیسہ دیا ہے, میں اس میں سے خدا کا حصہ دوں گی اور دوں گا. میرے اندر اتنا کنٹرول ہے. دے یکی آپ کے اندر کنٹرول لے کر آتی ہے, آپ کو ڈسپلن کرتی ہے. اس کے بعد دے یکی آپ کو ایمانداری سکھاتی ہے. بھائی تنخواہ تو خود ہی ریسیو کرتے ہیں نا, کوئی تو نہیں آپ کی جگہ, نہ بیوی لے کر آتی ہے, نہ بچے لے کر آتے ہیں, نہ پادری صاحب لے کر آتے ہیں, خود ہی جاتے ہیں نا, آپ کو ہی ملتا ہے چیک. تو اس میں سے جتنا آپ نکالتے ہیں دے یکی آپ کو ایمانداری سکھاتی, کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا آپ کو دیکھ رہا.
آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے, یہ فیلنگز ہوتی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر آپ آنیسٹ ہو کر چلتے ہیں. یہ لکھا ہے محنتی, ٹھیک ہے, کوشش کرنے والا. آپ نے مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے, کہ آپ کو سکھاتی ہے کہ یہ پیسہ, یہ وقت, یہ زندگی, یہ سب کچھ خدا نے مجھے دیا ہے, تو میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ اس کوشش پہ لگی رہوں کہ میں صحیح طور پر خدا کے لیے استعمال ہو سکوں, انہیں استعمال کر سکوں. اچھا, یہ لکھا ہے وفاداری. کہ آپ کو وفاداری سکھاتی ہے. اور کون سے مینیجر کو کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے؟ جس کے پاس پورا انتظام ہو اور وہ وفادار نہ ہو. وہ مینیجر زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. تو ہم خدا کی اچھی چیزوں کے کیا ہیں؟ مینیجر ہیں, مختار ہیں. اگر ہم وفاداری سے نہیں چلتے تو ہمیں بھی کک آؤٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ سب کچھ خدا کا ہے. ایمانداری بھی تو سب سے زیادہ ضروری ہے دینے میں. پھر ایمانداری آپ کو خدا کی نظر میں قابل بھروسہ بناتی ہے. جب آپ 10% میں نے یہ بات کو اچھی طرح اپنے مائنڈ میں لکھا ہوا ہے, جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے, اور میں اسے بہت سی اچھی چیزوں کا کیا کروں گا؟ مختار بناؤں گا. یہ آیت میرے ذہن, میرے دل پر لکھی ہوئی ہے, اس لیے میں ہمیشہ اس کو یاد رکھتی اور کوٹ کرتی ہوں. خدا دیکھتا ہے کہ جب میں اس کو تھوڑا دیتا ہوں تو اس میں بھی یہ کیا ہے؟ وفادار ہے. تو جب میں اس کو بہت دوں گا, 10% میں یہ وفادار ہے, تو یہ 90 میں بھی وفادار ہی رہے گا یا رہے گی. تو میں اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں. اور بہت جلد میں اپنی زندگی کا ایک ذاتی تجربہ اپنا اور اپنے شوہر کی زندگی کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. خدا جلد وہ وقت لے کر آئے گا کہ ہم اس چیز کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے, خدا اسے بہت سی اچھی چیزوں کا مختار بناتا ہے. تو یہ ایک سٹیپ آگے بڑھنے کی بات ہے. تیار ہے ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے؟ تو جڑے اکا ہی نہیں دے دے, تھوڑا آگے آؤ, ذرا ایک قدم لگو ذرا. دیکھیں, کوئی چور, کوئی ڈاکو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ایون کہ لکھا ہے جو نکمی بات لوگ کریں گے اس کا بھی کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا. کیونکہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی میں لفظ کچھ بھی میں کیا آ جاتا ہے؟ سب کچھ آ جاتا ہے. XYZ کچھ بھی, ہر اس چیز کا حساب لیا جائے گا. یسوع مسیح نے بھی لیسن دے دیا کہ ضائع نہیں کرنا ہے, کچھ بھی ضائع نہیں کرنا, اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا, اپنی سوچ کو ضائع نہیں کرنا, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا, اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرنا. تو اب ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پیسوں سے سٹارٹ کیا, وقت بھی دیں خدا کو, زندگی بھی دیں خدا کو, اپنی سوچ بھی دیں خدا کو. میاں بیوی کے لیے کوشش کریں, بیوی میاں کے لیے کوشش کریں, وہ دونوں مل کے بچوں کے لیے کوشش کریں کہ یہ سب کچھ کس کا ہو جائے؟ خدا کا ہو جائے. آپ مینیجرز ہیں, آپ کو مینیج کرنا ہے. یقین آپ کو مینجمنٹ سکھانے کے لیے فکس کی گئی ہے. خدا کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں. خدا بس چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے, ہم یسوع مسیح رہا اچھا مینیجر یا نہیں رہا, یہی چیز اس نے ہمیں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. کہ چاہے وہ آپ کا گھر ہے, چاہے وہ آپ کی ورک پلیس ہے, چاہے وہ آپ کی فیملی ہے, ہر چیز کو اچھے سے مینیج کریں اور خدا کے ساتھ سنسیئر ہو کر چلیں. اور خدا ہم سب کو برکت دے. آمین.